اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا مدرس مسعود احمد طاہر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کہانی نویسی کے بارے میں جانیں گے اور سیکھیں گے۔ تو آئیے آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آئیے اب کہانی نویسی کا مختصر تعارف جانتے ہیں۔ میرا کہانی ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی قصہ، حکایت، داستان اور افسانہ کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم کے اعتبار سے ایسی تحریر جس میں کسی حقیقی یا فرضی واقعہ کو بیان کیا جائے کہانی کہلاتی ہے۔ کہانی نویسی کو اردو ادب میں ایک ستون سی حیثیت حاصل ہے۔ دلچسپ اور سبق آموز کہانی کے ذریعے بچوں کو معاشرے کے اچھے اور برے پہلوؤں سے متعلق شناسائی دلائی جاتی ہے۔ کہانی لکھنے والے کو کہانی نویس یا حکایت نویس بھی کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آئیے اب اجزائے کہانی کے بارے میں جانتے ہیں۔ میرا کہانی کے 4 اجزاء ہوتے ہیں۔ پہلا جزو آغاز یا ابتدا ہوتا ہے۔ کہانی کے اس حصہ میں عموماً کرداروں کا تعارف، ماحول اور موقع کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ کہانی کے آغاز میں تجسس ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا فوراً متوجہ ہو جائے اور اس کی توجہ آخر تک برقرار رہے۔ دوسرا جزو نقطہ نظر ہوتا ہے۔ کہانی کے اس حصہ میں مرکزی کرداروں کے مکالمات یا انداز عمل کے ذریعے عنوان کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ کہانی کے مرکزی مسئلے کو حل کی جانب لایا جاتا ہے۔ میرا تیسرا جزو ہے اختتام۔ کہانی کا یہ حصہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس حصہ میں مرکزی کرداروں کے توسط سے کہانی کو سبق آموز انداز میں اختتام پذیر کیا جاتا ہے۔ میرا چوتھا جزو ہے نتیجہ یا اخلاقی سبق۔ کہانی کے اس حصہ میں وہ نتیجہ یا اخلاقی سبق جس کے تحت کہانی تحریر کی گئی ہو بیان کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آئیے اب اس لیکچر کے تدریسی مقاصد جانتے ہیں۔ پہلا مقصد طلباء میں کہانی نویسی کی روایت کو پروان چڑھانا ہے۔ دوسرا مقصد طلباء کو محنت کی اچھی عادت اپنانے کی ترغیب دلوانا ہے۔ عزیز طلباء، آئیے آج کی ہماری مطلوبہ کہانی محنت میں عظمت ہے کے بارے میں جانتے ہیں۔ میرا یہ کہانی ایک کاشتکار اور اس کے 4 بیٹوں کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ انتہائی نکمے اور نکھٹو ہوتے ہیں۔ تو کاشتکار جو ہے ان کو بڑے ہی مؤثر انداز میں اپنے پاس بلاتا ہے اور انہیں محنت کی عظمت کے بارے میں تلقین کرتا ہے اور ایک ترکیب لڑاتا ہے جو بہت ہی سود مند ثابت ہوتی ہے۔ آئیے اس کہانی میں دیکھتے ہیں کہ ایک کاشتکار اپنے بچوں کے ساتھ کس قسم کی ترکیب کو لڑاتا ہے۔ آئیے آج کی مطلوبہ کہانی محنت میں عظمت ہے لکھنا سیکھتے ہیں۔ تو اس کہانی کا آغاز کچھ اس طرح ہوگا۔ ایک کاشتکار کے 4 جوان بیٹے تھے جو انتہائی نکمے تھے۔ کاشتکار نے ایک دن چاروں بیٹوں کو بلا بھیجا اور ان سے کہا، بچوں، میرا اب آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میں نے ساری زندگی میں تھوڑی تھوڑی رقم بچا کر بہت سا سونا کھیت میں دفن کر دیا تھا تاکہ تم لوگ اس دور سے باقی ماندہ زندگی اچھی طرح گزارو۔ اس کے بعد چند دنوں میں ہی کاشتکار کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے لڑکوں نے خزانے کی تلاش میں مختلف مقامات پر کھیت کی کھدائی شروع کر دی، یہاں تک کہ سارا کھیت کھود ڈالا مگر خزانہ نہ ملا۔ وہ اپنے باپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ اسی طرح میں کسی سیانے کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے ماجرا پوچھا۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارا باپ ایک عقل مند شخص تھا، دیکھو پورا کھیت تم لوگوں نے کھود ڈالا ہے، گویا اب ہل چلانے کی ضرورت نہیں، بس تم لوگ اس کھیت کو پانی ڈالو اور بیج بو دو۔ چنانچہ اس مشورہ پر عمل کیا گیا اور بہترین فصل حاصل ہوئی۔ وہ سیانہ پھر آیا اور اس نے سمجھایا کہ یہ فصل ہی وہ خزانہ تھا جس کے بارے میں تمہارے باپ نے وصیت کی تھی۔ بس اسی طرح محنت کرتے رہو اور
قدرت کے خزانے حاصل کرتے رہو۔ اس محنت کے اندر ہی عظمت ہے۔ بیٹا دیکھا کس طرح کاشتکار نے ترکیب لڑاتے ہوئے اپنے بچوں کو محنت کی عظمت کا احساس دلایا۔ تو اس کہانی کا اخلاقی سبق ہے، محنت میں عظمت ہے۔ عزیز طلباء، آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ آج کے لیکچر میں آپ لوگوں نے پڑھا، سیکھا اور جانا کہانی نویسی کا تعارف کہ لفظ کہانی ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی قصہ، حکایت، داستان اور افسانہ کے ہیں۔ اس کے بعد اجزائے کہانی کہ اجزائے کہانی 4 ہیں۔ پہلا جزو آغاز یا ابتدا ہے، دوسرا جزو نقطہ نظر ہے، تیسرا جزو اختتام ہے، چوتھا جزو نتیجہ یا اخلاقی سبق ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ لوگوں نے سیکھا اس لیکچر کے تدریسی مقاصد اور آخر میں کہانی لکھنے کا طریقہ۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر کے بعد آپ لوگوں کا ہوم ورک کچھ اس طرح سے ہے۔ زبانی سرگرمی میں آپ نے کہانی محنت میں عظمت ہے کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور تحریری سرگرمی میں آپ نے کہانی محنت میں عظمت ہے کو اچھی طرح خوشخط انداز میں لکھنا ہے۔